کہتے ہیں جی کہ حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک جو آدمی یہ درود پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود شریف تو نہیں ہے حدیث میں، حدیث صحیح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس وقت میں جو عبادت کرے گا اور جو مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ میرا ذاتی گھر نہیں ہے، اب میں نے اپنی تنخواہ سے بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرنا شروع کیا ہے تاکہ اپنا گھر بنا سکوں۔ جب تک کہ گھر کے پیسے پورے نہیں ہوتے کیا ان پر مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی جب تک گھر لے نہیں لیتے آپ۔ حج جو ہے تقریباً وہ 9 ہجری میں فرض ہوا اور پہلی دفعہ حج کے امیر ابو بکر بنے، 10 میں حضور آئے۔ باقی ہجرت کس تاریخ کو تھی یہ سب چیزیں آپ کو کتاب تاریخ میں ملیں گی۔ ایک قریبی رشتہ دار نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، پھر اس کی بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور اپنے دوسرے شوہر سے ملی بھی نہیں اور طلاق بھی نہیں ہوئی۔ پہلے شوہر نے عدالت سے طلاق دلوا کر پھر سے نکاح کر لیا۔ بھائی جب تک وہ اب دوسرا جس سے اس نے نکاح کیا تھا نا وہ طلاق نہ دے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ امام سے کعبے کی طرف آگے ہوتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ میت گھر میں ہوتی ہے تو دعا نہیں کرتے اور جب میت دفن ہو جاتی ہے تو فاتحہ اور دعا مانگتے، یہ غلط ہے۔ دعا جب چاہو فوت ہو گیا اب دعا کرو، اللہم اغفر ورحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی ان للہ ما عطا وللہ ما اخذ۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ ظاہر اللہ کی بیوی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عابد محمود کی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرا بھانجا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام رجب علی ہے، میری جدے میں درزی کی دکان ہے، ایک بنگالی کی بھی دکان ہے، اس نے میرے اوپر کالا جادو کر دیا ہے، تو آپ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، سب جادو شادو اڑ جائیں گے۔ ہم دبئی سے عمرے کے لیے آئے ہیں، مدینہ پاک سے مکہ آ گئے، احرام اور آ کے مسجد جیرانہ سے باندھا، ہم 5 ہیں، آپ سب پر ایک ایک دم ہے، بچے پر نہیں ہے۔ مدینے سے کیوں نہیں باندھا بھائی؟ دبئی سے بھی نہیں باندھا، مدینے سے بھی نہیں باندھا، مکے آ گئے پھر جا کے جیرانہ سے باندھا۔ میرا نام احمد ہے، میں نے یورپ میں بینک سے قسطوں پر گھر خریدا ہے۔ گھر خریدنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ جدہ سے اگر ہم حرم مکہ آئیں تو احرام لازمی نہیں ہے، باندھنا چاہیں تو باندھ سکتے ہیں۔ جوتا یا موزہ پہن کر عمرہ کر سکتے ہیں اگر پاؤں میں کوئی تکلیف ہے تو۔
ایک مسجد میں، مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، تو کیا ساری حدود حرم ہے ہی مسجد الحرام؟ تو جب مسجد الحرام ہے تو سب میں 1,00,000 ملے گا۔ کہاں مسلمانوں کو روکا تھا انہوں نے، اور اب کیسے کافروں کو روکا جاتا ہے کہ وہاں حدود ہے مسجد الحرام کی۔ اگر ہم مدینہ منورہ میں کسی دوسرے کے بھی سلام عرض کر سکتے ہیں، والد کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے بیٹے سے کہا کہ مجھے یہ پلاٹ دے دو، میں یہ بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہوں۔ بیٹا علیحدہ ہے، باپ نے کہا جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں واپس کر دوں گا، لیکن اب باپ کے پاس پیسے دینے کی ہمت نہیں۔ بہرحال یا تو بیٹے سے معاف کرائیں یا پھر کوشش کریں استغفار زیادہ پڑھیں، اللہ پیسے دے اس کو دے دیں۔ یوسف ہاشمی انڈیا سے، کیا مستورات جنازے کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں؟ ہاں جی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے لیکن ہوں تو ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کفن آب زمزم سے دھوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو صحابہ نہ دھو کے لے جاتے۔ ائمہ حرمین جو ہیں وہ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں، یہ ان سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے، ہر آدمی بتائے گا۔ لیکن یہاں بہرحال فقہ ائمہ اربعہ پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹی میں، اور ان کے یہاں فقہ احمد بن حنبل پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اماموں کو یہ تو مانتے ہیں، تم نہیں مانتے، اور ماننے پہ اور پھر 12 امام مانتے ہو جیسے شیعہ مانتا ہے۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، میں پتے کا آپریشن کیا ہے، عمرے کے دوران زخم پہ انڈرو کیئر پتہ نہیں کیا پہنے رکھا، انڈر ویئر نہیں ہے یہ، انڈر ویئر تو نیچے پہنا جاتا ہے، یہ پتے پر ہے، بہرحال پہنے رکھا، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ ٹریول ایجنٹ جو معتمرین کو سگریٹ لا کے دیتے ہیں، وہ سگریٹ آپ پھینک دیا کریں، ان کو کہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ راستے میں لے لیا انہوں نے، اور بالکل نہ لایا کریں۔ وفات پائے ہوئے والدین کے لیے ایک وقت میں دونوں کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک۔ اگر حرم میں مسافر اکیلے نماز پڑھے تو قصر پڑے گا۔ بعض علماء دین بیان میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہر افطار کے دن 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ عرض ہے کہ اس وقت انسان جنت اور جہنم میں ہے، گزارش یہ ہے جی کہ جو مر گئے ہیں نا وہ تو کہیں نہ کہیں ہے نا ان کے روحانی طور پہ۔ صورت یہ ہے کہ آزادی لکھی جائے گی۔ میں نے مدینے سے تیسرا عمرہ کر کے اپنے سر کو مشین کے ذریعے منڈوایا۔ بھائی اگر مشین میں بال آئے تھے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو دم ہے، مشین تو تب پھیرو کہ بال بھی تو ہو نا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ محمد حسن بچہ 4 سال کا ہے، چل نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وسیم بیگ کے پہنے ہوئی کو کینسر ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں عثمان غنی انڈیا سے ہوں۔ ہمارے خالہ زاد بھائی آصف خان کا تقریباً 1 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس وجہ سے پیر فریکچر ہو گیا ہے، علاج ہونے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا۔
اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت میرے والد صاحب کے کمر اور ٹانگوں میں ہمیشہ درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد عدنان کہ اللہ اسے ہدایت دے، 3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں لیکن انصاف کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتا، تو بس قیامت میں جہنم کا پروانہ لکھوا لے۔ شادیاں 3 کر لیتے ہیں، حق کسی کا نہیں ادا کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا پیدا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ محمد بخش حریم شوکت کی صحت کے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے یوٹیوب پر کہا ہے کہ جس کی شادی ہے اس کی اولاد نہیں ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے۔ میں نے یہ نہیں کہا، آپ نے سمجھا نہیں ہوگا۔ کیوں طلاق دے؟ اولاد دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک لاوارث بچی لی ہے، دوسری بیوی کو میرے بھائی نے بیٹی دی ہے، اب میں تیسری شادی کے لیے تیاری کر رہا ہوں، تو مسئلہ بھی پھر تیسری بیوی سے پوچھ لے نالہدگی میں۔ کیا مذاق بنا دیے مسئلے۔ میرا بیٹا محمد خیام اللہ حافظ و عالم بنائے، آمین۔ میرے بیٹے محمد کاشا اور حنزلہ قرآن حفظ کرے، اللہ نصیب کرے، اور اللہ ان کو قرآن کا عالم بنائے۔ قاری شرافت اللہ علیل ہو گئے، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مستقیم پٹیل انڈیا سے، ہمارے شہر گنگا پور میں جامع مسجد کا تعمیر کام شروع ہے، اس کا خرچہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب ہے۔ اللہ پورا کرے، اللہ کا گھر ہے، اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بناتے، خود خدا اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ میرا نام ناظم ہے، میری دادی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں والدین بلوچستان سے عمرے پہ آیا ہوں، میرے ہمسائے کی 10 سالہ بچی فاطمہ نام ہے، کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بھتیجا حکیم اللہ، اللہ پاک اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اور اس کا معنی یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ کرتے رہو، تو اتنی بد تہذیبی اور اللہ کہہ رہا بیماری ہے، نہ بیٹھو لوگوں کے سامنے۔ بھائی عبد القیوم کے سسر ڈاکٹر اسلام الدین بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں عثمان غنی انڈیا بہار سے ہوں، خدیجہ عبد الواحد عالیہ اللہ امتحان میں کامیاب فرمائے۔ اہل سنت والجماعت آزاد کشمیر کے سرپرست اعلیٰ مفتی عبد الواحد ڈویالوی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد کامل اللہ بچاؤ، دونوں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں ضلع خیبر سے ہوں، میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام کرامت خان ہے، میں ضلع خیبر سے ہوں، میرا بیٹا اسامہ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام اختر الرحمان ہے، میں شوگر کا مریض ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عبد الواجد کی پیر کے دن پتہ نہیں دعا پیر کے دن بیل ہے جیل میں، اچھا بیل ہے، کیا پتہ، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام
اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان اللهم ارزقنا علوم الدين والإيمان ثبتنا على الإيمان واختم لنا على الإيمان اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيد